آج ہماری حالت کیسی ہے؟ مسجد میں سجدہ جب کرتے ہیں تو روتے ہیں، اے اللہ مجھے جنت دے، اس کے لیے نہیں روتے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے لیے نہیں روتے۔ کس کے لیے روتے ہیں؟ دنیا کے لیے روتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں دنیا کے لیے روتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا دے دے، میرا کاروبار بڑھا دے، میرا ایک پلاٹ ہے وہاں جو ہے اس کو اتنے میں بکا دے۔ اللہ کے گھر میں ایک واقعہ سنیے، بہت عبرت ہے، نصیحت ہے یہ واقعہ، اور اگر آپ یہ واقعہ یاد رکھ لیے تو میں سمجھوں گا ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے، حضرت عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ بن عمر صحابی کا نام سنتے نہیں آپ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، تو اس کے بیٹے ہیں حضرت سالم، بڑے اللہ والے تھے، متقی انسان تھے۔ تو یہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بڑا معمولی کپڑا پہنے ہوئے تھے، واقعی کے اندر ہے کہ 13 درہم سے زیادہ کا لباس نہیں تھا۔ 13 درہم بولے تو بہت ہی معمولی ہو گیا، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا، اپنا جوتا جو ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، وقت کے وہ بڑے امام محدث ہے یہ۔ تو اس وقت جو ہے ایک بادشاہ تھا جن کا نام تھا ہشام بن عبد الملک تھا۔ یہ ہشام جو ہے یہ وہاں پر یعنی کہ حج کرنے کے لیے وہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث جو ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، آ گیا سیدھا طواف کر رہے، آ گیا اور کہا کہ سلنی حاجہ، کچھ مانگیے مجھ سے، بادشاہ ہے نا، اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے مالدار بنیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے نا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے جاتے۔ سنیے یہ واقعہ، کہا کہ کچھ مانگیے مجھ سے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، کہ مجھے اللہ کے گھر میں اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ بادشاہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، سر جھکا لیا اور دم دبا کر کے سائڈ ہو گیا۔ اب انتظار کرنے لگا کہ سالم نکلیں گے تو پھر ان کو پوچھیں گے۔ جب طواف وغیرہ عبادت وغیرہ کر کے حرم سے باہر نکلے، پھر آ گیا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، پھر آ گیا اور کہا کہ اب کہہ رہا ہے کہ اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں، اب مانگیے مجھ سے، میں بادشاہ ہوں، میں آپ کو دوں گا۔ اب حضرت سالم کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، میں آپ سے کیا مانگوں؟ دنیا کا مال و دولت مانگوں، سونا چاندی مانگوں، یا آخرت کے بارے میں کچھ آپ سے مانگوں؟ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کو دنیا ہی دے سکتا ہوں، آخرت میں کہاں سے آپ کو دے سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں آخرت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں دنیا ہے، اب جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ ہم اور آپ دنیا کے لیے روتے ہیں، ہماری سجدے بھی دنیا کے لیے، ہمارے نمازیں بھی دنیا کے لیے، ہمارے رکوع و سجود، ہر چیز ہماری اور آپ کی دنیا کے لیے۔ جواب سنیے اور یاد رکھ کر کے جائیے۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے دنیا کا سوال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جس کے ہاتھ میں دنیا ہے، اور میں آپ سے دنیا کیسے مانگ سکتا ہوں؟